السلام علیکم۔ اگر دانت ٹیڑھے آگے ہیں تو روزانہ دانتوں پر مسواک کیا کریں، اس سے دانت فوری سیدھے ہو جائیں گے۔ جو لوگ واش روم میں موبائل کا استعمال کرتے ہیں ان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ گرمیوں میں دودھ کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے چٹکی بھر دودھ میں میٹھا سوڈا شامل کر دیا جائے تو اس سے دودھ جلدی خراب نہیں ہوگا۔ اگر کسی کپڑے پر گھی وغیرہ کا داغ پڑ جائے تو اس حصے پر لیموں اور نمک لگا کر ملیں اور بعد میں صابن سے دھو لیں، اس سے داغ آسانی سے صاف ہو جائے گا۔ آئرن کی کمی ہو جائے تو گھر میں گوبھی اور پالک کی سبزی کا زیادہ استعمال کریں، اس سے آئرن کی کمی پوری ہو جائے گی۔ کھیرے اور تربوز کے بعد پانی سے ہیضہ ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے، اس لیے کھیرے اور تربوز کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ دودھ گرم کریں، اس میں تھوڑی سی سونف شامل کریں اور اسے پی لیں، کمر درد سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا۔ ادرک والی چائے بنا کر پینے سے جسم کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ پیٹ کی بڑھتی ہوئی چربی ہارٹ اٹیک کے خطرے کو بڑھا دیتی ہے۔ اگر کچن کی کھڑکیوں، دروازوں اور سوراخوں میں لیموں کا رس ڈال دیں تو چونٹیاں نہیں آئیں گی۔ تربوز جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف مددگار ثابت ہوتا ہے، اس لیے ہمیں ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ تربوز کا استعمال کرنا چاہیے۔ حمل کی وجہ سے کمزوری ہو جائے تو گڑ والے پانی میں چھوٹی الائچی شامل کر کے پی لیے جائے تو اس سے حمل کے دوران ہونے والی کمزوری نہیں ہوتی۔ ٹماٹر کا جوس جگر کی بیماری کا خاتمہ کرتا ہے۔ اگر جسم میں کمزوری محسوس ہو رہی ہو تو خالی پیٹ کھجور دودھ میں گرم کر کے پئیں، اس سے کمزوری دور ہو جائے گی۔ گرمی کے موسم میں نیم کے پتوں کو نیم گرم پانی میں پکا کر نہانے سے جسم پر گرمی دانے نہیں نکلتے۔ اگر انسان کا صبح کا ناشتہ بہترین ہوگا تو اس کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہے گی۔ بکری کے دودھ کے ساتھ پستہ کھانے والوں کو بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ سوتے وقت آنکھوں میں سرما ڈالنے سے آنکھوں میں چمک آتی ہے اور بینائی تیز ہوتی ہے، اور سرما ڈالنا سنت بھی ہے۔ بغلوں میں دانے نکل آئیں تو یہ معدہ گرم ہونے کی نشانی ہوتی ہے، اس لیے ہمیں ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ ناخنوں کا رنگ اگر پیلا پڑ جائے تو یہ یرقان ہونے کی علامت ہے۔ جو کھیرا زیادہ کھاتا ہے اس کو کبھی بھی سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ نہار منہ فالسے کھانے سے معدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ قد رک جائے تو صبح سویرے نہار منہ لٹکنے سے قد بڑھنے لگتا ہے۔ اگر دماغی ٹینشن کا مسئلہ ہو تو پانی زیادہ پئیں، اس سے دماغی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ بڑے گوشت کی یخنی بنا کر پیا کریں، اس سے دودھ بڑھ جاتا ہے۔ منہ سے بہت زیادہ بدبو آتی ہو تو الائچی کے دانے چبا لیا کرو، اس سے منہ سے بدبو نہیں آئے گی۔ اچھی صحت چاہتے ہو تو رات کا کھانا کم کھاؤ، مٹھائی اور زیادہ میٹھی چیزوں سے پرہیز کرو۔ بکری کا دودھ پینے سے کام کرتے وقت تھکن محسوس نہیں ہوتی۔ کھانے سے قبل کوئی ایک پھل کھا لینے سے زندگی بھر کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ جو خربوزہ یا تربوز زیادہ کھاتا ہے اس کے بدن میں پانی کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ پیاز کاٹ کر اگلے دن استعمال کے لیے مت رکھیں ورنہ پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ پیاز کو کاٹ کر فریج میں بھی رکھنے سے گریز کریں۔ اگر ہاتھوں پر میل جم جاتی ہے تو کیلے کے چھلکے کچھ دیر مسلنے سے میل دور ہو جاتی ہے۔ دن بھر کی تھکن کو دور کرنا ہے تو گرم پانی میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لو، اس سے دن بھر کی تھکن ختم ہو جاتی ہے۔ خالص پیسی ہوئی ہلدی 1 کلو پانی میں ابالیں، صبح شام اس پانی سے غرارے کریں، انشاءاللہ حلق اور زبان کے چھالے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ پودینے کی چٹنی بنا کر کھاتے رہنے سے بدلتے موسم کا برا اثر نہیں ہوتا۔ کسی قسم کا یرقان ہو جائے تو خالی پیٹ ٹماٹر کا رس پینے سے یرقان جیسی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ 1 لیموں پانی میں ابال کر پی لینے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ گردن کی تیل سے مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے۔ پودینے کے پتوں کو اپنی جلد پر رگڑنے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ گرتے ہوئے بالوں سے پریشان ہیں تو 2 پیالیاں سرسوں کا تیل لو، اس میں 2 چمچ کلونجی، 2 چمچ متھیرے، 2 چمچ لیمن کا رس، 2 چمچ لال مہندی، اس کو چولہے کے اوپر رکھ کر ہلکی آنچ پر اتنا پکائیں
کہ یہ ساری چیزیں یکجا ہو جائیں۔ پھر اس تیل کو چھان کے ایک شیشی میں محفوظ کر لو اور اس کو اپنے بالوں پر لگاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بالوں کی جڑوں میں دودھ لگایا کریں، اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔